موضوع الدرس في أحكام أموال الفيء وفضيلة المهاجرين والأنصار، سورة الحشر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي سكنوا دار الهجرة من قبل المہاجرین وآمنوا قبل کثیر منہم. اب اللہ تبارک و تعالی مہاجرین کی صفت کے بعد انصار کی شان بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں جنہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا اور مہاجرین کے آنے سے پہلے بہت سے جو ایمان لے آئے. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ: وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. رواه البخاري رحمہ اللہ تعالی. ہاہنا ایضا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو خلیفہ بناتے، گورنر بناتے، امیر بناتے، نصیحت فرماتے، وصیت فرماتے کہ خبردار مہاجرین الاولین کا سب سے پہلے خیال رکھنا، ان یعرف لهم حقهم، ان کا حق ہے، اور ان کی عزت اور شان کی حفاظت کرنا. اور وصیت فرماتے کہ انصار کا خیال رکھنا، انصار کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا ارادہ کرنا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اپنا مسکن بنایا. یہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کے آنے سے پہلے ایمان جو ہے ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا.
اگر انصار اچھا کام کریں تو قبول کرنا، غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وصیت فرماتے تھے مہاجرین اور انصار کے بارے میں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں، یہ شان والے لوگ ہیں، ان کی عزت کا، کرامت کا، عظمت کا ہر لحاظ سے خیال کیا جائے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے صحابہ کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاک نبی رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے چن لیا تھا۔ اب سیدنا عمر جس کی آپ وصیت پڑھ رہے ہیں، صحیح روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو جبریل علیہ السلام نے آ کے حضور پاک کو مبارک دی اور ساتھ عرض کیا کہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ محمد مصطفیٰ آج عمر کے اسلام سے آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی شان دیکھیں کہ استبشر باسلام عمر، آسمان والے جو ہیں وہ حضرت عمر کے اسلام سے خوشی منا رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے اللہ کے نبی تجھے تیرا خدا کافی ہے اور جو تیری اتباع کرنے والے مومنین ہیں۔ تو اب مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ کافی ہے تو پھر مومنین کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کی مدد اللہ کر رہے ہوں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور جو تیرے اتباع کرنے والے ایمان والے ہیں یعنی صحابہ۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بھئی عجیب بات ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب تیرے لیے تیرا رب کافی ہے تو اللہ کافی ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ لیکن اس پہ عطف کیا ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو تیرے پیروکار ہیں، تیرے متبع ہیں، تیرے اطاعت گزار مومن ہیں، وہ بھی تیرے لیے کافی۔ تو علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایک کفایت حقیقی ہے اور ایک کفایت ظاہری ہے۔ کفایت حقیقی تو اللہ کی ہے کہ اللہ کافی ہے سب کے لیے، لیکن ظاہری کفایت کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ کبھی میدان میں کون ہمارے ساتھ ہے مجاہدین میں سے؟ تو مسلمانوں کے لیے یہ ظاہری جو طاقت ہے یہ بھی تو ضروری ہے، ورنہ تو اللہ کافی، اللہ اکیلے اپنے نبی کو جس پہ چاہتے غالب فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی میدان بدر میں ایک فرشتہ اتار دیتے تو سارے کافروں کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا، لیکن وہاں اتنے فرشتے 300 فرشتے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مقصد حضور کی شان بڑھانا تھا کہ تیری عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ 3000 فرشتہ ہم اتار رہے، 3000 من الملائکہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا بدنی اصل کفایت تو میری ہے لیکن ظاہری کفایت کے لیے یہ تیرے مومن ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ الاسلام فی غایت الخفاء قبل اسلام عمر وفی غایت الجلاء بعد اسلام عمر۔ عمر کے اسلام لانے سے پہلے اسلام بالکل چھپا ہوا تھا، گھروں کے اندر تھا، باہر اس کی آواز نہیں تھی، لیکن عمر کے آنے کے بعد فوراً باہر آ گیا اسلام۔
تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھیں یہ شان ہے صحابہ کی کہ اللہ نے جن کو ایمان کا ماڈل بنا دیا، نمونہ بنا دیا ہے، اور فرما دیا کھل کے کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لانا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. یہ اگر مگر والا ایمان نہیں، یہ 11ویں 12ویں والا ایمان نہیں، صحابہ والا ایمان لاؤ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے. کون لوگ؟ صحابہ. جب قرآن اترا ہے اس وقت ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان تب قبول کروں گا کہ صحابہ والا ایمان لاؤ. یہ تم اپنا ایمان لاؤ اور جھنڈیوں والا ایمان لاؤ اور دیگوں والا ایمان لاؤ اور حلوے والا ایمان، یہ اللہ قبول نہیں ہے. صحابہ والا ایمان لے آؤ. اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ سب سے پہلے صحابہ کو گالی دینے والا کون ہے؟ کافر ہے. کہ کافروں نے پہلی گالی دی کہ نؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائے جیسے یہ پاگل لوگ ایمان لائے ہیں. یہ جو ایمان لائے ہیں نے کیا دیکھا ہے؟ حضور کے پاس نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، یتیم مکہ ہے، اس پر ایمان لا رہے ہیں. یہ تو پاگل لوگ ہیں. یہ سب سے پہلی گالی ہے جو صحابہ کے حق میں آئی ہے. اور دینے والے کون ہیں؟ کافر ہیں. اور آج بھی صحابہ کو کوئی مسلمان گالی نہیں دے سکتا. اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی آپ جواب نہ دیں، تیرے یاروں پہ کوئی اعتراض کرے گا تو جواب بھی میں دوں گا عرش سے. فرمایا الا انہم ھم السفہاء، صحابہ کو پاگل کہنے والے خود پاگل ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو جہاں کو ایسی جماعت دی تھی، ایسے پروانے دیے تھے، ایسے دیوانے دیے تھے، ایسے فرزانے دیے تھے جن کے سامنے کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کے رسول کی ذات تھی. بس مرد ہے، عورت ہے، حضور کا حکم ہے، بس ختم. حضور نے فرما دیا یہ کرو ٹھیک ہے، نہ کرو بالکل ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں نشہ چھوڑنا آسان کام ہے. کتنا ہسپتالیں بنائی جاتی ہیں جن میں جا کے علاج ہوتا ہے، 2 3 مہینے تک آدمی پڑے رہتے ہیں، ان کو زنجیریں ڈالتے ہیں، باندھتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، بے ہوش رکھتے ہیں، متبادل دوائیں دیتے ہیں. نشہ چھوڑنا آسان تو نہیں، لیکن یہ پروانے ہیں نا. حضور نے فرمایا شراب حرام، حرام، بس ختم. ہاتھ میں گلاس تھا وہ بھی پھینک دیا، حرام حرام بس. اب یہ نہیں پوچھا کہ جناب اگر ہم نہیں پیئیں گے تو مگر بدن ٹوٹے گا اور مگر بیمار ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. نہیں، بس حضور نے فرما دیا. اللہ کہتے حرام ہے حرام ہے، بس ختم ہوگی بات. یہ ہیں صاحب نماز میں کھڑے. ایک صحابی گزرے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم تو مسجد اقصی نماز پڑھ رہے ہو، میں ابھی حضور کے پیچھے پڑھ کے آ رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نماز میں ہی پھر گئے. یہ نہیں کہ چلو بھی یہ نماز تو پڑھ لیں نا، اتنی جو پڑھتے رہے ایک اور ہی پڑھ لیں، بعد میں جب دوسری نماز آئے گی تو ادھر رخ کرنا. نہیں، نماز کے اندر پھر گئے. اسی لیے مسجد قبلت ہے نا کہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی. یہ ہیں صحابہ. اور یاد رکھو کہ اس وقت تک مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ والی زندگی اختیار نہیں کرے گا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
ہماری کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم غلام محمد مصطفیٰ بن جائیں. یہ اب سارا قرآن کھول لو. صحابہ نے کتنا سوال پوچھے ہیں حضور سے. سارا قرآن کھول لیں آپ. چند ایک سوال پوچھے ہیں. وہ تو ادب کے مارے خاموش بیٹھے رہتے تھے کہ بھی ہم زبانی کیوں کھولیں. حضور نے سمجھا دیا ٹھیک ہے. تو اس لیے اب یہاں دو جماعتوں کا ذکر آ رہا ہے، مہاجرین اور انصار. اور انصار وہ خوش قسمت ہیں کہ حج کے موقع پر میرے آقا سرکار دو عالم تشریف لے جاتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھتے، دعوت دیتے، توحید کی طرف بلاتے، لیکن کوئی بات نہیں سنتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے والے بھی سارے قبائل آتے تھے، حج تو سب کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، مینا جاتے، عرفات جاتے، مزدلفہ جاتے. حضور ہر جگہ جا کے دعوت دیتے، قرآن پڑھتے، کوئی نہیں سننے کے لیے تیار. آخر جب مینا کا آخری دن آ گیا، لوگ مینا خالی کر کے جا رہے تھے، حضور پاک بھی اکیلے واپس آ رہے تھے، تو مینا کے جمرۃ العقبہ جو ہے اس سے جب آپ مکے کی طرف آئے نا، تو تقریباً 200-400 قدم پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اسی کا نام ہے مسجد عقبہ. یہی وادی عقبہ ہے، اسی لیے جمرے کو کہتے ہیں نا جمرۃ العقبہ، یہ وادی کا نام ہے. وہاں چند ایک نوجوان کھڑے تھے. حضور نے ان سے پوچھا بھائی کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مدینے کے ہیں، حج پہ آئے تھے. حضرت نے کہا میری دعوت سنو گے؟ انہوں نے کہا جی سنا دیں، آپ بھی سنا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں انقلاب لایا، وہ فوراً مسلمان ہو گئے. اب دوسرے سال جب حج کا موقع آیا تو ان 7 کی محنت سے 70 آدمی آئے مدینے سے اسلام لانے کے لیے. پھر بھی اسی وادی العقبہ میں، اسی جگہ میں اکٹھے ہوئے چپکے سے، تاکہ مکے والوں کو پتہ نہ لگے. قریش مکہ کو پتہ لگتا تھا کہ اسلام فلاں آدمی لے آئے، اس کو سزاتے تھے، ظلم کرتے تھے. تو اس خفیہ انداز میں 70 آدمی نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم ہماری 2 درخواستیں ہیں. ایک درخواست تو یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی آدمی بھیجے جو ہمیں اللہ کا قرآن پڑھائے، کیوں قرآن کے بغیر تو ہدایت مل نہیں سکتی نا. لاکھ آپ ڈگریاں حاصل کر لیں، جب تک قرآن نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں آئے گا. ایک تو یہ احسان فرمائیں، اور ایک ہمارے ساتھ حضور یہ وعدہ فرمائیں کہ اگر اللہ نے چاہا اور آپ کبھی مدینہ پاک آ گئے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان، مال، اہل، اولاد، بچے آپ پہ قربان کریں گے، لیکن آپ بھی وعدہ کریں کہ پھر آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. دیکھیں مدینے والے کتنے سمجھدار ہیں، پکی بات کر رہے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آ گئے. فرمایا کہ اہل مدینہ فیکم احیا و فیکم اموت، میرا بھی وعدہ ہے کہ میں آخری زندگی تمہارے اندر گزاروں گا اور میری موت بھی وہی ہوگی.
اور حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا، انہوں نے جا کے پہلا قرآن کا مدرسہ کھولا. اس کی وجہ سے پھر مدینے میں اسلام پھیلتا گیا، قرآن دلوں میں گھر کرتا گیا. قرآن تو قرآن ہے نا. اس لیے جب حضور مدینے گئے ہیں وہ تو آدھا مدینہ استقبال کے لیے کھڑا تھا. پھر حضور پاک نے دوسرا مدرسہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں، جہاں چبوترا سا بنا ہوا ہے، یہ مقام ہے اصحاب صفہ کا، یہاں پہلا مدرسہ جو حضور نے کھولا وہ بھی قرآن کا مدرسہ. تو اس کے بعد جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین و انصار کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے کہ وہ لوگ قرآن کے اور فرمان مصطفیٰ کے غلام تھے، اگر مگر میں نہیں پڑے اور بڑھتے گئے، یعنی تقریباً 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. جہاں سے گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا. تاجر گزرے اسلام آ گیا، مجاہد گزرے اسلام آ گیا. لا حول ولا قوة. یہ شان تھی صحابہ کی، جہاں جہاں سے گزر ہوتا گیا اسلام آتا گیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامرانیاں اور کامیابیاں بھی ایسی عطا فرمائی تھیں کہ جیسے کہ اقبال نے خلاصہ نکالا ہے اپنے شعر میں، کہتے بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے. یعنی اونٹ چرانے والے لوگ تھے، کوئی تربیت نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں، لیکن روم فارس کو پاؤں کے نیچے رنگیت ڈالا. جب روم فتح ہو گیا، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اپنے خیمے میں، اور روم کا جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا. وہ بھی حضرت عمر کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہے. حضرت خالد کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس نے کہا کہ خالد بات یہ ہے کہ میں بہادر آدمی ہوں اور بہادر ہمیشہ بہادر کی قدر کرتا ہے. میں نے تمہارا جنگی انداز دیکھا ہے، میں تمہاری بہادری کو، تمہارے دماغ کو، تمہارے تخطیط کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں، خیال رکھنا کہ کبھی کسی رومی کے ہاتھ سے کوئی کھانا پینا ہو تو نہیں کھانا. حضرت خالد نے پوچھا کیوں، کیا بات؟ حضرت نے کہا یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان کی انگوٹھی میں سائنائڈ زہر جو ہے نا وہ چھپا ہوتا ہے، کہ خدا نہ ایسے کے حالات ہو جائیں آدمی کے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے تو وہ زہر نکال کے ڈال دیتے ہیں، پی کے مر جاتے ہیں. اگر انہیں موقع ملا تیرے کھانے میں بھی ڈال دیں گے. اور وہ اتنا بڑا زہر ہے کہ اس کا ذائقہ بھی آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا. حضرت خالد ہنسے، فرمایا تمہارے پاس بھی ہے؟ اور نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے.
ہم نے کہا یار دکھاؤ تو صحیح. اس نے انگوٹھی کھولی اور دکھایا, اس نے کہا دیکھو یہ ہے تھوڑا سا ایک کچرا جو رکھا ہے نا پاؤڈر, یہ ہے. اچھا آپ نے لیا, اس کو پانی میں ڈالا, اچھا پانی ڈالا اور گلاس اٹھا لیا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. او پکڑنے لگا, انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھہرو بس بیٹھ رہو تم اپنی جگہ. پی گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اللہ پاک نے فرمایا جب یہ پڑھ لو گے تمہیں دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. مجھے کیا تھا ہر نقصان پہنچا سکتی ہے. آج تم پڑھ کے ذرا ظاہر کھا دیکھو, صرف ایک آیت نہیں سارا قرآن پڑھ کے کھا کے دیکھ لو. جب زبان ہی گندی ہے تو اثر کیا ہوگا؟ زبانیں پلید ہیں, اندر حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, صحابہ کے زمانے میں بیمار ہوتے تھے بس فاتحہ پڑھتے دم کرتے ہم ٹھیک ہو جاتے تھے, اب ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور آیتیں بھی پڑھتے ہیں, شفا نہیں ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا بیٹا قرآن وہی ہے, سورت فاتحہ وہی ہے, صحابہ والی زبان کہاں سے لے آئیں؟ وہ پڑھنے والی زبان نہیں رہی نا. یہی وجہ ہے, یاد رکھو کہ آج ہم ہر جگہ خوار ہیں کہ نہ ہماری زبانیں پاک ہیں, نہ ہمارا لباس حلال کا ہے, نہ ہمارا کھانا حلال کا ہے. ہر گھر میں سود ہے, ہر گھر میں رشوت ہے, ہر گھر میں ظلم کا مال ہے, ڈاکے کا مال ہے. جو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا بڑا معزز آدمی ہے. اگر کسی نے بکری چرا لی تو چور ہے, لیکن اگر سارا ملک چرا کے کھا جائے تو لیڈر ہے. سوچ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے سوا اور ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نصیحت فرماتے تھے کہ انصار اور مہاجرین کی عظمتوں کا خیال رکھا جائے. قوله تعالی یحبون من ہاجر الیہم ای من کرمہم وشرف انفسہم یحبون المہاجرین ویواسونہم باموالہم. اللہ فرماتے ہیں یہ مدینے والے ایسے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے, یحبون اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کا نفس جو ہے اتنا شریف ہے, ان کے اندر اتنا کرم ہے. یہ نہیں کہ گوارا گنانا, محبت کرتے ہیں. یحبون مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور ان کی امداد کرتے ہیں. قال الامام احمد حدثنا یزید قال حدثنا ابی تناس قال قال المهاجرون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا مثل قوم قدمنا علیہم احسن مواساة في قليل لا احسن بدلا في كثير لقد كفونا المؤون والشكونا في المحنة حتى لقد خشينا ان يذهبوا بالأجر كله قال لا ما اثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم لم اروا في الكتب من هذا الوجه. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین صحابہ حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسی قوم نہیں دیکھی ہے اتنی بہتری کے ساتھ خبرگیری کرنے والی, اتنا اپنی طرف سے ہمارے لیے خرچ کرنے والے. انہوں نے ہمیں ہر تکلیف سے بچایا ہے اور اپنے ہر مال میں ہمیں شریک بنایا ہے, ہر چیز میں حصے دار بنا دیا ہے. ہم تو ڈرتے ہیں کہ شاید سارا اجر تو یہی لے جائیں گے, ہمیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. آپ نے فرمایا نہیں, اللہ آپ لوگوں کو بھی اجر دیں گے جب تک آپ ان کی تعریف کریں گے, ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں گے, اللہ آپ کو بھی اجر دیں گے. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو میں نے اور کسی کتاب میں نہیں پایا. لا حول ولا قوت الا باللہ.
وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حين خرج معه الى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ان يقطع لهم البحرين قالوا لا الا ان تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها قال اما لا فاصبروا حتى تلقوني فانه سيصيبكم اثره تفرد به البخاری رحمہ اللہ تعالی من هذا الوجہ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، یحییٰ ابن سعید فرماتی ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا کہ جب وہ ولید کے ساتھ نکلے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ بحرین فتح ہو گیا ہے، وہ بحرین کا علاقہ جو ہے میں انصار کے لیے مقرر کر دوں. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں لیں گے جب تک کہ آپ مہاجروں کو نہیں دیں گے. جتنا آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اتنا پھر مہاجروں کو بھی دیں، ورنہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوا، آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے پھر صبر کرو، حتیٰ کہ پھر تم حوض میں آؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی تم کو عطا فرمائیں گے. وقال البخاری حدثنا حکم النافع حکم نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن النبي رضي الله تعالى عنه قال قال انصار اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل قال لا فقال تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا تفرد بدون مسلم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي ولا يجدون في أنفسهم المهاجرين وفضلهم به من المنزلة بالشرف والتقديم والذكر والرتبة. اس میں آتا ہے کہ قالت الانصار، انصاریوں نے کہا کہ آپ ہمارے جو باغ ہیں نا ان کو تقسیم کر دیں، جتنا میرے پاس مثلا 4 کھجوریں ہیں 2 مہاجر کو دے دیں 2 میرے پاس رہنے. لیکن مہاجر نے کہا کہ نہیں، ہم بھی یہ گوارا نہیں کرتے، بس آپ ہماری مدد کریں اور ہم تمہارے کھجوروں کے پھل میں شریک ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ ہم کھجوریں بھی لے لیں، باغ آپ کا رہے گا، ہم تمہارے باغ میں کام کریں گے اور تم ہمیں اپنے پھل میں شریک کر رہے ہو، لیکن باغ جو ہے وہ تمہارا ہوگا. اس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ انصار جو ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، ان کے دل میں جو کچھ ہے ان کو دل میں حسد ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مہاجرین کی اتنی شان بیان فرمائی، مہاجرین کا ذکر پہلے آیا، مہاجرین کی عظمت زیادہ ہے، ان کے دل میں کوئی حسد نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مہاجر ہیں، ان کی شان بھی ہماری شان ہے اور ہماری شان جو ہے وہ بھی ان کی شان ہے. قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ولا یجدون فی صدورہم حاجتن. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجتن کا معنی حسد، کہ ان کے دل میں کوئی حسد نہیں تھا. قال قتادہ یعنی فیما اوتی اخوانہم، کہ جو مہاجرین کو ملا ان کو حسد بالکل نہیں حسد. وقذا قال ابن زید ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الامام احمد حيث قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. حضرت انس فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا ابھی ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہے. فطلع رجل من الانصار، ایک انصاری آئے، تنظف لحیته من وضوئه قد علقنا علیہ بیدہ الشمال، اس نے بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے تھے، تازہ وضو کر کے آ رہے تھے تو داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے.
فلما کان الغد، دوسرے دن بھی حضور پاک نے اسی طرح فرمایا کہ ابھی ایک بندہ آئے گا جو جنتی ہے. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، دوسرے دن بھی وہی بندہ آیا. فلما کان فی اليوم الثالث، جب تیسرے دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضور پاک نے پھر تیسرے دن بھی وہی بات فرمائی، اور خدا کی شان ہے کہ وہی بندہ آیا. فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور تشریف لے گئے، تبعہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص، وہ ان کے پیچھے چلے گئے. فقال انی لأحببت ابی فاقسمت انی لا ادخل علیہ ثلاثا، کہ میں نے 3 دن کے لیے داخل نہ ہوں گا. فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت؟ قال نعم. انہوں نے کہا کہ 3 دن مجھے اپنے پاس رکھ لو گے؟ انہوں نے کہا رکھوں گا. قال وكان عبد الله يحدث انه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير انه اذا تعارض قلب على فراشه ذکر اللہ وکبر حتی یقوم لصلاۃ الفجر. وہ کہتے ہیں میں اس کے گھر میں رہا، میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی خاص عبادت کی ہو. ہاں البتہ یہ تھا کہ جب بھی اس کی پہلو بدلتا نیند میں یا نیند کھلتی تو کہتا اللہ اکبر لا الہ الا، بس اس کے بعد پھر سو جاتا تھا. کوئی نفلیں نہیں، کوئی عبادت نہیں. میں حیران ہو گیا کہ اتنا عبادت بھی نہیں، اور حضور 3 دفعہ فرما چکے ہیں یہ جنتی ہے. فلما مضت الليالي الثلاث وكدت ان احتكر عمله، کہتے ہیں 3 راتیں گزر گئیں، میں نے کہا اس کا تو کوئی خاص عمل ہی نہیں نظر آیا. قلت یا عبداللہ، میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے بتاؤ، بینی و بین ابی غضب ولا حجرا ولكن سمعت رسول يقول لك 3 مرات، میں نے 3 دفعہ حضور سے سنا ہے یطلع علیکم الان رجل من اہل الجنة فطلعت انت 3 مرات، اور 3 دفعہ تو ہی آیا. فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، میں 3 راتیں اس لیے رہا تاکہ تیرا عمل دیکھوں اور میں بھی وہی عمل کروں. لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کہ تم کوئی خاص عمل کرتے ہو اور یا کوئی خاص عبادت کرتے ہو. میں فمن الذي بلغ بك، تو اس مقام پہ تمہیں کس عمل نے پہنچایا ہے؟ ما قال رسول قال ما هو إلا ما رأيت فإلا ما رأيت فلما وليت دعني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. قال عبد الله فهذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. کہتے ہیں کہ جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا بیٹا آؤ، تو میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ساری زندگی میں نے کسی سے حسد نہیں کیا، ساری زندگی میں نے کسی کی خیر کو دیکھ کے دل کے اندر کوئی جلن نہیں محسوس کیا ہے، اور نہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ تمہیں زندگی میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے. ورواه النسائی فی اليوم واللیلۃ عن سوید بن نصر بن مبارک عن معمر به وهذا اسناد صحیح على شرط الصحیحین، لیکن رواه عقیل وغیر الزہری عن رجل عن انس واللہ اعلم. تو یہ صحیح سند کے ساتھ اور صحیح روایت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. تو معنی یہ ہے کہ انصار ہوں یا مہاجرین، ان کے دلوں میں کوئی حسد نہیں تھا، کوئی غل نہیں تھا، کوئی غش نہیں تھا، بلکہ مومنین کے لیے دعا کرتے تھے فاغفر لنا فاغفر لاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم والله اعلم. بھائی عمرے والوں کے لیے طواف الوداع کرنا واجب نہیں یہ ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جب جائیں تو طواف الوداع کریں، کیونکہ بعض علماء اس حدیث مبارک سے حجت لیتے ہیں ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ آخری کام تمہارا یہ ہو کہ طواف کرو، اجازت دو اور چلے جاؤ.
کہتے جی کہ اب جو دنیا میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ سنت ہے؟ نہیں جناب، یہ تو واجب ہے، بلکہ فرض کے درجے پہ ہے، کیونکہ اللہ نے نبی پاک کو حکم دیا کہ بلغ، اللہ کے نبی نے امت کو حکم دیا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچاؤ، ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو آگے پہنچاؤ۔ حضور پاک نے بھی حکم دیا، اور اللہ نے قرآن میں ایمان کے ساتھ یہ بھی شرط رکھی ہے کہ ہر بندہ گھاٹے میں ہے بغیر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، وتواصوا بالحق، اور امر بالمعروف کیا، وتواصوا بالصبر، اور نہی عن المنکر کیا، بھلائی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا۔ یہی تو تبلیغ ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ نے اس کو باقاعدہ ایمان کا حصہ بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو موجود ہیں اس کو چاہیے کہ میری بات ان کو پہنچائے جو موجود نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کی بات کو جو ہے آگے پہنچائے۔ ایک امریکن لڑکی مسلمان ہوئی، وہ بڑی پڑھی لکھی لڑکی تھی، تو اس نے ایک دفعہ لیکچر میں یہ بھی کہا مسلمانوں سے، اس نے کہا کہ میں مسلمانوں سے پوچھتی ہوں کہ بھئی ہم یہودی گندے ہیں، نصرانی گندے ہیں، فلان ہے فلان ہے، ہم نے جو چیز بنائی ہے وہ تمہارے گھر گھر میں پہنچا دی۔ انہوں نے کہا گندی چیز ہے سگریٹ، لیکن ہم نے پہنچا دی۔ ہم نے شرابیں بنائی، پہنچا دی۔ ہم نے چائے بنائی، پہنچا دی۔ ہم نے آئس کریم بنائی، پہنچا دی۔ ہم نے بپسی کولا بنایا، پہنچا دیا۔ ہم نے مرنڈا بنایا، تمہیں پہنچا دیا۔ ہم نے سگار بنائے، تمہیں پہنچا دیے۔ ہم نے ہر چیز پہنچائی ہے تمہیں۔ تمہارے پاس جنت دوزخ کے مسئلے تھے، تم نے نہیں پہنچائے، خدا کو کیا جواب دو گے قیامت میں؟ اور نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس مسلمان آئے، ان نے دین رکھا، میں مسلمان ہو گئی، لیکن میری ماں، میرا باپ، میری بہنیں سب کفر میں مر گئیں، ان کے جہنم میں جانے کا کون ذمہ دار ہے؟ ان کو تم نے کیوں نہیں دین پہنچایا؟ تو آج کل تو میرا بھائی، آج کل تو فرض سے بھی آگے ہے یہ کام۔ اگر ہم آگے دین نہیں پہنچائیں گے، 70 سال کے بوڑھے ہیں، کلمہ شریف نہیں آتا، آج بھی وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ، آج بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ ہم نے کیا کہنا ہے، انگوٹھے چوم رہے ہیں۔ 70 سال گزر گئے، انگوٹھے چوم رہے ہیں۔ آج بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھی جب ہم نے جنازہ پڑھا ہے، جنازہ دعا ہی تو ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کیا ہے؟ وہ دعا جنازے کے بعد 3 دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آج تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ میت والے گھر میں 3 دن تک کھانا کھانا حرام ہے۔ وہ پہلے دن دیر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آخری تیسرے دن ایک ان کا بندہ مر گیا، ایک اقتصادی طور پہ بھی ان کو مار کے جاتے ہیں، اچھی طرح کل پڑھ کے جاتے ہیں۔ کون دین پہنچائے گا؟ بڑے آدمی کو فرصت نہیں ہے شراب سے، شباب سے اور گانے سے۔ تمہارا جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس کو عیاشی سے فرصت نہیں ہے۔ تمہارا جو اقتدار پہ بندہ ہے اس کو تو اپنی عیاشی سے فرصت نہیں ہے۔ یہی غریب آدمی کا ہمت ہے کہ جو کچھ بیچارہ لگا ہوا ہے مدرسے کی شکل میں، تحفیظ کی شکل میں، تدریس کی شکل میں، تبلیغ کی شکل میں کچھ نہ کچھ ہمت کر رہا ہے، ورنہ یہ تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ تبلیغ کرے دین کی۔
بس ایک دعا ہے، بس اللہ پاک رحمت فرما دے، لیکن اللہ بھی رحمت اس وقت فرماتے ہیں جب رحمت کے ہم قابل ہوں، جب رحمت کے قابل نہ ہوں تو کیوں رحمت فرمائیں گے؟ کہتے جی کہ طواف میں اگر پیاس لگ جائے تو پانی پی کے آ کے پھر شروع کرو نا، کیوں پیٹ ہو جائے گی؟ چھوڑ دو گے نا طواف؟ اللہ نے عقل نہیں دیا ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے، طواف چھوڑ کے جاؤ، پانی پیو، پھر آگے جہاں سے چھوڑا ہے شروع کرو، کوئی پیٹ نہیں ہوگی۔ قبر میں حضور کی تصویر نہیں دکھائی جاتی، اگر حضور کی تصویر دکھائی جائے، تم نے پہلے دیکھے ہوئے حضور کے پہچان لوگے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ چلو ابھی مجھے بتا دو کیا ہے حضور کا حلیہ؟ تصویر تو تب پہچان ہوگے نا، پہلے کوئی جانتے ہو؟ اچھا، جو کافر کلمہ ہی نہیں پڑھتا، کافر مانتا ہی نہیں ہے، دشمن ہے، اس کو تصویر دکھا کے کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے پتہ نہیں گھر میں بیٹھ کے مولوی کیسے مسئلے گھڑتے ہیں، دشمن ہمیں مٹا رہا ہے اور ہم ان مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تصویر دکھائی جائے گی، کبھی حضور خود قبر میں آئیں گے تو مر کے دیکھو، پتہ لگ جائے گا کیا ہوتا ہے۔ زیادہ جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب نے مرنا ہے انشاءاللہ، پھر قیامت میں ملیں گے، پوچھ لیں گے جی کیا ہوا، تصویر دیکھی تھی آپ نے کہ حضور آئے تھے؟ اللہ کے نبی کی امت کو تباہ کر دیا ہے ان جاہل مولویوں نے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہل افسد الدین الا الملوک سوء احبار و رہبانها، کہ دین کو برباد کرنے والے غلط بادشاہ ہوتے ہیں یا مولوی ہوتے ہیں یا پیر ہوتے ہیں جو دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، صحیح حدیث موجود ہے کہ پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارا عقیدہ ان کے بارے میں کیا ہے جن کو اللہ نے تمہارے پاس نبی بنا کے بھیجا تھا؟ نہ تصویر کی ضرورت ہے، نہ حضور کے آنے کی ضرورت۔ کہتے جی مرتے وقت شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے سے دوستی چھوڑ دو، دوستی رکھو گے تو پھر آئے گا اس وقت۔ جب دوستی نہیں ہوگی، دشمنی ہوگی، تو کون آتا ہے دشمن کے پاس؟ شیطان سے دشمنی کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تم وہ کام کرو جیسے شیطان بھاگے، جب تم ذکر اللہ کرو گے شیطان کیا کرنے آئے گا؟ شریعت میں عقل کا دخل نہیں ہے، بالکل عقل کا دخل ہے، لیکن کس کی عقل؟ پرچی لکھنے والے کی، انگریزوں کی، یہودیوں کی، مسلمانوں کی، کس کی عقل کا دخل ہے؟ ایسے بس گھڑتے رہتے ہیں سوال۔ اذان کی دعا کے بعد جو وسیلہ ہے، پہلے تو تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وسیلہ سواد سے لکھا جاتا ہے یا سین سے لکھا جاتا ہے۔ پرچی لکھنے کے لیے فارغ بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں لفظ وسیلہ لکھنا بھی نہیں آتا تو مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ وہ وسیلہ جو ہے وہ تمہارا واسطہ وسیلہ نہیں، وہ جنت کا مقام ہے۔ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، آگے تفصیل موجود ہے۔ تم نے کہاں سے وسیلہ بنا لیا؟ اچھا، وسیلہ تم نے پکڑنا ہے، وہ تو دعا ہے آت محمد الوسیلہ تا، اللہ محمد مدنی کو وسیلہ عطا فرما۔ یہ تو نہیں کہ ہمارا وسیلہ بنا۔ خدا کا خوف کرو، کیوں جاہل مولویوں کے پیچھے لگ کے نبی کی حدیثوں کو بھی چھوڑ دیا ہے؟ وہ تو الٹا تم دعا کر رہے ہو۔ ہر دعا میں نبی پاک نے فرمایا ہر اذان کے بعد میرے لیے دعا کرو۔ کیوں کہا؟ تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ شرک سے بچو۔ جب نبی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، سمجھ آ گیا کہ ہم کسی اور سے دعا نہیں کر سکتے۔
ہم اولیاء کے لیے دعا کریں گے، حتیٰ کہ سرکار اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. یہ تو مقام ہے وسیلہ کا، اور اس دعا کا بھی تمہیں فائدہ ہے. حضور نے فرمایا جب تم میرے لیے دعا کرو گے تو میں بھی تو تمہاری شفاعت کروں گا نا. تم نے اس سے وسیلہ ڈھونڈ لیا ہے ماشاءاللہ. کیا کریں بیچارے جی، ان کا قبر کے بغیر کا کام ہی نہیں ہوتا نا. شیعہ حضرات کا پنچن پاک اور 12 امام ہیں، ان کے پاس کروڑوں پیر ہیں ماشاءاللہ. ان کا آؤ مقابلہ کرو. خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے؟ ہاں بالکل ہوتی ہے. اللہ والے نہیں ہیں جن کو دیکھ کے دنیا بدل جائے. تم جو اللہ والے ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے نہیں کیا. تو اللہ والے تو ہو گئے، اور اللہ والے کہاں سے لے آئے؟ تم خود اللہ والے ہو ماشاءاللہ. تمہاری پرچیاں لکھ کے دنیا بدل رہی ہے نا. فارغ بیٹھا ہے، پرچی لکھ رہا ہے، سارا دن عالم میں بیٹھا رہتا ہے، کاغذ پھاڑ کے لکھتا رہتا ہے. ہم اولاد ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی شک ہے؟ اولاد نہ اقباد نہ. ہمارے یہاں بڑے لوگوں کی جی حضوری بہت ہوتی ہے، نہ کیا کرو. اب اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے رشتہ داروں کی طرف سے ایک طواف کریں ماشاءاللہ، ساری حضور کی امت کے لیے کر کے جان چھڑواؤ، اور پھر کسی باقی کو تو کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی نا. کیا لوگوں نے مسئلے بنا رکھے ہیں. حج بھی ایک کے لیے ہوتا ہے، عمرہ بھی ایک کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک حج کرو اور ساری امت کا ہو جائے. جو لوگ رسول خدا کو حیات مانتے ہیں تو ہر مسلمان حیات مانتا ہے. کون ہے دنیا میں جو مسلمان ہو اور انبیاء کو حیات نہ مانے؟ وہ تو صرف ایک کرامیہ فرقہ ہے معتزلہ کا جو حیات نہیں مانتے، ورنہ انبیاء کی حیات میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے. امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ یعنی میرے پاس ملے ہیں ان کو الٹا چلا دوں؟ میں نے کہا نا فارغ بیٹھا ہے، پرچی لکھ رہا ہے. آج مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ تم ہو. آج جہاد ہو رہا ہے، اگر کافروں کے خلاف ہے تو ہو رہا ہے. مسلمانوں کو مار رہے ہو تو کفر ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے. جہاد تو نہیں ہو رہا. جہاد تو کافروں سے لڑنے سے ہوتا ہے. ہمیں کافروں سے کیا گمان رکھنا چاہیے؟ کافر ہیں، دشمن ہیں. خانقاہوں میں جا سکتے ہیں، اگر وہاں اللہ رسول کا ذکر ہے تو جا سکتے ہیں. اگر وہاں گانا بجانا ہے تو نہیں جا سکتے. اب بی بی حاجرہ نے صفا مروہ دوڑا تھا. آج مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کس نے کہا عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ جیسے مرد صفا مروہ دوڑ دے، عورت کو بھاگنا نہیں چاہیے. بس اس وقت بی بی اکیلی تھی، اب تو لوگ ہیں نا. حیض زے سے نہیں ہوتا، زواد سے. لیکن حیض پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھا ہے. بہرحال حرم کے باہر حیض میں بیٹھ سکتی ہے. اگر مغرب کی نماز میں 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاؤ، تشہد پڑھ کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھو. بہرحال توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنا ڈاکٹروں کے پاس جا کے بیماری کا علاج بھی کروائیں. میری والدہ بھی فوت ہو گئی ہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی ہیں. ان کے لیے حج کریں، ان کے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں. ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کو مدرسے کا کمرہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، جو اللہ توفیق دے.
نانی کی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نانی کو نہیں دے سکتے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یہ مکے اور جدہ کے درمیان ہے مقام حدیبیہ۔ پتہ نہیں نئی گاڑی خرید سکتا ہوں، مجھے کیا پتا، پیسے ہیں خرید لو، نہیں ہے تو نہ خریدو۔ عجیب آدمی ہیں جی۔ اگر احرام کی 2 رکعت ہوائی جہاز میں پڑھیں، جہاں موقع ملے پڑھ لو، نہ پڑھو تب بھی کوئی ضروری نہیں، احرام بند ہو، لبیک اللہم لبیک۔ میں نے عمرہ کرنا تھا، طواف کیا، صفا نہیں کی، دم پڑ گئی۔ تصویریں بنانا بالکل حرام ہے، بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، یعنی جو مغرب کو کرو گے وہ عشاء تک کافی ہے، نماز پڑھو، طواف کرو، پھر عشاء کی اذان ہوگی تو نیا وضو کرو گے۔ اگر جنازے میں ہم تیسری تکبیر میں شریک ہوئے تو جب امام سلام پھیرے آپ جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ السلام علیکم، بس۔ طواف وداع کے بعد حرم میں آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد طواف کریں تو افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر ہم 4 طواف اکٹھے کر لیں پھر 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ بغیر طواف کے حجر اسود کو چومنا بدعت ہے۔ میں بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی نے ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دی ہیں، حنفی مسلک میں وہ 3 ہوتی ہیں، باقی کسی اور علماء سے رجوع کریں، تم جانو تمہارا کام جانے، حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں۔ ایک عمرہ کرے پھر آدمی دوسرا غسل کرے پھر عمرہ کرے، کرے نہ کرے، غسل کوئی ضروری تو نہیں ہے، سنت ہے، موقع ملے کرو، یہ تھوڑا ہے کہ ہر عمرے کے پہلے غسل کرو، نہ کرو، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، واللہ تعالی عالم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، سب پریشانیاں دور فرما، مالی سوا کرعی لبابک حیلتن ولئن رددت فأی باب اقرع، یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام میں جتنے فتنے ہیں اپنی قدرت سے ختم فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا